تو میں تھوڑا سا آپ کو دعا کے بارے میں بتاتی ہوں کہ دعا سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے. جو بھی تھی اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنا کر ان کو بھیجا. اور اس کے بعد میری پیاریوں الحمدللہ مطلب 6 مہینے وہ تو تھے جو میرے ٹف ٹائم گزرا، اور اس کے بعد اگلے 6 مہینے بعد اللہ پاک نے اس چیز کا رزلٹ جو تھا مجھے بہت پازیٹیو دیا. اور آپ کی جب ہم بات سنتے ہیں تو آپ کی بات سننے کے بعد تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن آپ ہی ہم اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں، ہمارے اتنا ٹائم ہو گیا، آپ ہی ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی. تو میری پیاریوں ہم نے یہ جو میں کی آواز ہے نا، یہ جو می ہے، مائی سیلف ہے، آئے ہے، اس چیز کو نا ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اس کی جو آواز ہمارے کان پر آتی ہے نا، ہمارے کان میں جو بار بار آواز آتی ہے میں نے یہ کیا، میں نے یوں کرنا ہے، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا، اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے. اس آواز کو جو ہے نا آپ نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. انہوں نے مجھے نا پنجابی میں سب کچھ بولا، میں آپ کو پنجابی میں نہیں اردو میں بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم پریشان ہو آج کل؟ تو میں نے کہا میں چپ ہوگی نا. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین. آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی میری اپنی جو ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ میریکل سٹوری کو شیئر کروں گی اللہ الصمد سے ریلیٹڈ. کچھ جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو دوں گی، اور کچھ اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات کہہ دوں کہ آپ لوگ میرے سے میری انسٹا کی آئی ڈی پوچھتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں آپ اگر ہم نے آپ سے اپنی سٹوری کو شیئر کرنا ہے تو کہاں پر کر سکتے ہیں. تو میری پیاریوں آپ لوگ میرے ساتھ انسٹا پر جو ہے اپنی لائف چینجنگ سٹوریز، اپنے میریکل سٹوریز، اپنی موٹیویشنل سٹوریز جو ہیں آپ میرے ساتھ انسٹا پر شیئر کر سکتی ہیں. انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں اپنی ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جو ہے مینشن کرتی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیا کریں. اسکرین پہ بھی جو ہے میں اپنی آئی ڈی کے بارے میں مینشن کر رہی ہوں. آپ لوگ کی اگر سٹوری ہو تو سٹوری کی ہیڈنگ دے دیا کریں. اگر آپ کی موٹیویشنل سٹوری ہے، موٹیویشنل سٹوری کی ہیڈنگ دے دیا کریں. اور جو بھی آپ کا ٹاپک ہے نا جس سے ریلیٹڈ آپ سٹوری میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو لازمی جو ہے اس کو مینشن کیا کریں اوپر، تاکہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے پڑھنے میں اور اس پر کام کرنے میں میرے لیے آسانی ہو جائے کرے. اسی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرے پاس لکھی ہوئی ایک سٹوری آتی ہے. جیسے دیکھیں ہم رومن لینگویج میں میسیجز لکھتے ہیں، اسی طریقے سے میں اپنی سٹوری جو ہے اپنے پاس منگواتی ہوں. جب میرے پاس کوئی سٹوری آتی ہے، کوئی بھی بہن میرے ساتھ شیئر کرتی ہے، وائس نوٹ بھی آتے ہیں. وائس نوٹ کے بارے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان کا جو ہوتا ہے نوٹ ڈاؤن دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے. لیکن لکھی ہوئی جو سٹوری ہوتی ہے جب آپ مجھے کوئی بھیجتے ہیں تو میرے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کے جو تھوڑے سے لفظ ہوتے ہیں وہی ٹھیک کرنے پڑتے ہیں، باقی تو سب آپ کے الفاظ ہوتے ہیں جو میرے پاس امانت ہوتے ہیں تو میں آپ سب لوگوں تک پہنچاتی ہوں. تو میری پیاریوں آپ میری آئی ڈی دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ مجھے اپنی سٹوری جو ہے، اپنی کوئی بات ہے، آپ کے کوئی سوالات ہیں، آپ شیئر کر لیا کریں. اور اگر جو ہوتا ہے رپلائی کبھی کبھار لیٹ ہو جایا کرے تو ناراض نہ ہوا کرو میری پیاریوں. ظاہر ہے سب کو رپلائی دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ویڈیو سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں ان کے بھی جوابات دینے ہوتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے مجھ سے بعد میں کہ آپ کس طرح پڑھنا تھا کیا نہیں تھا، تو ایک ایک کو میں آپ یقین کریں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے بار بار بھی رپلائی دے دیتی ہوں. اس کے بعد گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، کافی ساری چیز ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں انسان پہ. اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق دے. اگر کوئی بھی انسان پریشان ہے اس کی ہم مدد کر سکیں، اس کو ڈپریشن میں سے نکال سکیں. کافی بار شیئر کر چکی ہوں اپنے بارے میں بہت کچھ، اور آپ لوگوں کے اکثر کچھ سوالات ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتی ہوں. اپنی جو میریکل سٹوری ہے اللہ الصمد سے ریلیٹڈ وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں کہ کتنی زیادہ مشکلات ہیں، کتنے زیادہ ہرڈلز ہیں میری لائف میں. آپ لوگوں کو میں نے پہلے اپنی لائف چینجنگ سٹوری میں بہت کچھ بتایا ہے جس میں درود ابراہیم نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، سورہ دوحہ نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے. ٹوٹا ہوا دل تھا اور اس کو سمیٹنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے میں تہجد کی نماز نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے. تو بے شک جی اللہ پاک کے کلام میں بہت بہت برکت اور فضیلت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز سے مدد لو. تو بے شک جی یہ بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں ایک تو نماز کو ہم پڑھتے ہیں نا، ایک نماز ہے کہ جب ہم نماز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو اس کے بارے میں آج بتاؤں گی کہ نماز میں دل کس طرح سے لگائیں، کس طریقے سے پڑھیں. میں جو تھی کس طریقے سے میں نے کوشش کی اپنی نماز کو بہتر کرنے کی. باقی قبول اللہ پاک نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہم سب سے راضی ہوں. اور آپ لوگوں کو ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں میری پیاریوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. یہی کوشش ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین. اور آپ لوگ بھی دعا کیا کریں کہ جی اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں. جو میری پیاریاں کامنٹ میں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک سے میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. میری پیاریوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک ٹائم پہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، پریشان تھی، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا نا کہ لگتا تھا کہ بس اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، چیزیں ساری ختم ہو چکی تھی.
اور سب سے زیادہ جو میری زندگی کا میں کہوں گی، ویسے تو ظاہر ہے ہر کسی کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہے ماں باپ کا دکھ ایک دکھ ہوتا ہے، میں کوئی اکیلی نہیں ہوں اس دنیا میں کہ میں کہوں کہ میں مطلب اپنے آپ کو اس طرح سمجھتی تھی۔ میری پیاری، ایک ٹائم زندگی میں نا انسان کی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا ہمدردیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، انسان کہہ رہا ہوتا ہے کاش کوئی جو ہے اس کو سنبھال لے، اس کی باتوں کو سن لے، اور گھنٹوں گھنٹوں ہم کسی سے باتیں کرتے رہے اور گھنٹوں گھنٹوں ہمیں وہ جواب دیتا رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان جو آپ سے بہت زیادہ کوئی مخلص ہوگا، پہلی بات ہے کہ ماں باپ کے رشتے سے بڑھ کر نہ کوئی آپ سے مخلص ہو نہیں سکتا۔ دوسرا رشتہ آپ کا بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائی اچھے ہیں، اللہ پاک سب کے بہن بھائیوں کو اچھا رکھیں، تو آپ کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اس ڈپریشن میں سے، اس سچویشن میں سے نکالنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ میری پیاریو، آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہو کہ آپ یہ بتا دیں کہ کن کی دعائیں جو ہیں اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ آپ اتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتی ہیں کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور آپ کی جب ہم بات سنتے ہیں تو آپ کی بات سننے کے بعد تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپ ہم اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں، ہمارے اتنا ٹائم ہو گیا آپ ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، تو آپ ہمیں اس بارے میں کیوں نہیں بتاتی؟ تو میری پیاریو، دعا جو ہے نا میری پیاریو، دعا یقین کے ساتھ قبول ہوتی ہے، اور ایسے یقین کے ساتھ قبول ہوتی ہے جو یقین کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک سے کسی چیز کے لیے ایگزامپلز نہیں پیش کرتے، اللہ پاک سے کسی چیز کی وضاحتیں نہیں مانگتے، اللہ پاک سے کسی چیز کی ایکسپلینیشن تو مانگ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ دیکھیں ہم ہوتے کون ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو دعا کرنی ہے وہ یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ میرے ذہن میں کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی، دعا کی اگر کوئی اس طرح مطلب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا مائنڈ میں، ہمارے تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکثر ہمارے فیملی ممبرز ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ختم ہو گئی ہے، اب کیا تم بار بار اس چیز کو مانگ رہی ہو یا کیا کر رہی ہو؟ پھر ہم کیا ہوتا ہے، پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپلینیشنز کی نا وہ ایک طلب رکھتے ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا، میرے ساتھ برا کیا، جس نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہماری زندگی کے جو سوالات ہیں ان پہ کبھی بھی فل سٹاپ نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو سوالات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے، اور ہماری دعا جو ہے وہ تو پھر کہیں پیچھے جا کے رہ جاتی ہے، اور جو ہمارے سوالات ہیں وہ کبھی آگے تک جا ہی نہیں سکتے۔ دیکھو میری پیاریو، یہیں پہ میں آپ کو کہوں گی کہ جو سوالات ہیں نا، ان کو یہیں پہ آپ نے جب فل سٹاپ لگا دینا ہے نا، اللہ پاک پہ یقین رکھو میری پیاریو۔ اس بات کو میں آپ کو کہنا چاہوں گی، اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں تسلیاں دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اتنا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا نا، تو میری پیاریو پہلے مجھ میں اتنا صبر نہیں تھا، بڑی جلد باز تھی، اور میں کہتی تھی کہ فوراً ایسے ہو جائے، فوراً ویسے ہو جائے، کیوں نہیں ایسے ہو رہا، میری زندگی میں ایسا کیوں ہو گیا، کبھی برا نہیں کیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں جو ہے نا، میں والا جو ورڈ ہے وہ تو ہماری زندگی سے کبھی نکلتا نہیں ہے۔ میں کہتی تھی کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، میں نے کیوں ایسا کر دیا۔ تو میری پیاریو، ہم نے یہ جو میں کی آواز ہے نا، یہ جو می ہے، مائی سیلف ہے، آئی ہے، اس چیز کو نا ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اس کی جو آواز ہمارے کان پر آتی ہے نا، ہمارے کان میں جو بار بار آواز آتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یوں کرنا ہے، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا، اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اس آواز کو جو ہے نا آپ نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، آپ نے اپنے کان پر اس چیز کو دھرنا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہماری امی اکثر کہتی ہیں نا کہ ایک کان سے سنو تو دوسرے کان سے نکال دو بات کو، تو ایسے میری پیاریو آپ نے اس چیز کو تو ختم کرنا ہے۔ اب اس چیز کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر قابو پانا ہے۔ دیکھو جب ہم چیزوں کی خواہشات کرتے ہیں نا، یہ سب تو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ تو یہیں پر سب کچھ رہ جانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پسند ہے نا کہ جو صبر کرتے ہیں، جو نماز سے مدد مانگتے ہیں، جو قرآن پاک سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ساری نشانیاں جو ہیں وہ قرآن پاک میں بتائی ہیں، کتنی ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر کریں کم ہے میری پیاریو۔ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، وہ صبر کا سبق بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز قرآن پاک میں نا کھلی نشانیوں کے ساتھ بیان کی ہے۔ آپ دیکھو جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، تو اصل بات ہے نا وہ یقین کی ہے۔ تو میں نے میری پیاریوں سب سے پہلے تو اس چیز کو ختم کیا کہ یہ جو می، مائی سیلف، آئی اور یہ سب کچھ جو باتیں آتی تھی نا میرے دماغ میں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو کلیئر کیا۔ میں نے کہا کہ بھئی میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں دعا کرتی تھی، اللہ پاک سے میں مدد مانگتی تھی، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر میں غلط ہوں۔ تو میں نے جب اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کیا، میں نے اپنی مسٹیک سے سیکھنا شروع کیا نا، ایک ٹائم پہ اگر میں 80% جو تھا وہ اپنی دعا کو کرتی تھی کہ میں بس بہت اچھی دعا کر رہی ہوں، تو میں نے پھر اس کو نا 100 ٹائمز اس چیز کو نا امپروومنٹ پائی، اس
چیز میں، جب میں نے اللہ پاک پر یقین رکھا کہ بھئی میں تو ہوں ہی نہیں کچھ، اور جو کرنا ہے اللہ پاک نے کرنا ہے، میرے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کسی چیز کو کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ جو تھی نا، یہ جو می مائی سیلف اور آئی والی بات تھی، اس بات نے نا پھر مجھے اس چیز سے موڑ کر میری اس بات پر رکھا یقین کہ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، اور اپنی فیلنگز کو صرف اور صرف اللہ پاک کے سامنے ہی ظاہر کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو میری پیاریو، ایمان رکھنے سے نا دشواریاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایمان کو جب آپ اپنے مضبوط کرتے ہو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہو کہ یا اللہ پاک آپ ہی میرے ساتھ دیں گے، اور آپ کی جو میں نے رسی ہے وہ مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے، اور یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے نا میری پیاریو، اس کو مت روکا کرو۔ دیکھو جیسے دعا کی بات میں نے آپ سے کی ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو دعا کے بارے میں بتاتی ہوں کہ دعا سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے۔ دعا سے طاقتور چیز ہے میری پیاریو نماز۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ کیا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اس چیز کے صحیح طریقے سے تلفظ کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، کیا ہمیں ان چیزوں کے معنی پتہ ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہ ہمیں آتی ہیں جو ہم اپنے فرض کی ادائیگی میں پڑھیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا ان چیزوں کا معنی پتہ ہے؟ تو میری پیاریوں، ان سب چیزوں کے بعد کویسچن مارک آتا ہے نا ذہن میں، ایک کویسچن مارک بنتا ہے بڑا سا کہ واقعی میں یہ بات تو سچ ہے، ہم تو بس نماز پڑھ لیتے ہیں، جو ہمیں سکھایا ہوا ہے بچپن سے ہم اس طریقے سے نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو بھی درست کریں۔ ہمارے جو بچے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایون کہ اگر ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، ہمیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنی نماز کو ہم درست کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب آپ سوچیں گے کہ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان معاملات میں دیر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ابھی قبول نہیں ہوں گے، ان چیزوں پر جو ہے آپ نے صبر کرنا ہے، جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ فوراً آپ حاصل کر لیں۔ آپ کے دل میں کسی چیز کی تڑپ ہے، کسی چیز کی لگن ہے، تو اس پہ شکوہ نہ کریں، اپنے منہ کو، اپنے آپ کو مایوسی سے بچائیں، الفاظ جو ہیں اپنے منہ سے کوئی مایوسی کے نہ نکالیں، اللہ پاک پر توکل اور یقین کے ساتھ آپ اس چیز کو آگے لے کر چلیں۔ انشاءاللہ صبر جو ہے نا آپ کی بڑی بڑی منزلیں آسان کر دے گا۔ اور ایسا صبر کیسے آتا ہے؟ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ہی یہ بات تو کہہ رہی ہیں، اب آپ یہ بات تو بتا نہیں رہی کہ ایسا صبر جو ہے وہ کس طریقے سے آئے گا۔ تو میری پیاریوں، نماز سے آئے گا۔ نماز از اے بگ اپرچونٹی فار اس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نماز جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، برائی ہوئی ہے، یہ پریشان ہے، اور ایسے ایسے حالات اس کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو پہلے ہی بتا دوں کہ دیکھو تم نماز سے، صبر سے، قرآن پاک سے مدد لو، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے تمہارے آنے والی پریشانیاں جو ہیں وہ دور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھو نا میری پیاریوں، ہمیں تو ایسے سنبھال رہے ہیں کہ جیسے میں کہوں گی کہ ہماری ماں ہمیں سنبھالتی ہے، گرنے نہیں دیتی۔ ایون کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک بات شیئر بھی کی تھی، شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ میری ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، اس کا ٹائٹل آئی تھنک ہوگا ہاؤ ٹو اسٹے ہیپی۔ تو اس میں نے نا کچھ نینو کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب نینو نے چلنا شروع کیا تھا تو مجھے بڑا دل نا ڈر جاتا تھا میرا نا کہ پتہ نہیں گر نہ جائے، ابھی اس کے آگے 2 سٹیپ اٹھائے گا ایک دم سے گر جائے گا۔ لیکن کیا تھا، میں ایکٹیو رہتی تھی، جیسے ہی اپنے قدموں کو آگے لے کر چلتا تھا تو میں اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی۔ نینو جو تھا وہ ایک دم سے بھاگتا تھا، اور ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم بھی بس دعا کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا فٹافٹ قبول ہو، ہماری دعا جو ہے نا بس جلدی سے جلدی ہمیں وہ چیز مل جائے، ہمیں وہ انسان مل جائے۔ لیکن کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے کے سمجھا رہی ہوں نینو کی، کہ میری پیاری جیسے نینو گرنے لگتا تھا فوراً اس کی شرٹ کو نہ پکڑ لیتی تھی، اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، جب ہمارے سے کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں کسی چیز کا تانا نہیں دیتے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں ہمیں لوگوں کی طرح کہتے کہ تم نے غلطی کی تھی نا، اب تم اس چیز کی سزا بھگتو، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہمیں کہتا۔ لیکن دیکھو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس چیز کا حل بتاتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تم تہجد کی نماز پڑھ لو، اس وقت میں پہلے آسمان پہ ہوں، تم اپنے دل کی ساری باتیں میرے ساتھ کرو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، مایوس کیوں ہو رہے ہو، لوگوں کی باتوں سے کس بات پہ خفا ہو رہے ہو۔ عبادت کو نا اپنی عبادت کو آپ پیورٹی کے ساتھ کریں، آپ یہ نہ کریں کہ آپ کی ایک فارمیلٹی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ میں بھی جی کون سی بڑی پرفیکٹ ہوں، مجھے خود کچھ نہیں آتا، بس اللہ پاک قبول کریں کوئی ایک سجدہ ایسا ہو جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ بڑے لیکچر یہ دے رہی ہیں اس ٹائم بیٹھ کے، تو میری پیاریوں مجھے خود بھی کچھ نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ جن حالات سے میں گزری ہوں نا، جن چیزوں کو میں نے فیس کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا ہے جو اس سچویشن سے
گزر رہے ہیں یا جن کو ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا قبول نہیں ہوگی، باتوں کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، اپنے ایکسپیرینسز پہنچا سکوں۔ آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ وظائف کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ بیٹا مجھے کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نا، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو میں تو آپ کو صرف وہ بتاتی ہوں جو مجھے پتہ ہے، جو میں کر رہی ہوں، جو میں سیکھ رہی ہوں۔ زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور ہم فوراً کسی کو جج کر لیں، ہم سوچیں کہ ایسے ہے، یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، ویسے کہہ رہے ہیں۔ پیاریو، آپ کو میں یہی کہوں گی کہ دیکھو، سجدے میں نا اللہ پاک کے انسان بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ سجدے میں اللہ پاک سے دعائیں کیا کرو، نماز کو جب آپ اپنا بہتر طریقے سے ادائیگی کرو گے نا، آپ کو خود بخود لگے گا کہ آپ کی چیزیں، جو زندگی کی چیزیں ہیں نا، آپ کی خود بخود لائن پر آنے لگ جائیں گی۔ آپ ذرا سا غور کرو کہ نماز کس لیے ہے۔ نماز اسی لیے ہے کہ اگر تم پریشان ہو، اے انسان، اگر تم کسی غفلت میں ڈوب گئے ہو تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو میری پیاریو، اللہ پاک تو تب بھی ہمیں گنجائش دیتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی ماں اس کو مارے گی تو نہیں نا، تو ماں تو یہی کہے گی نا کہ بیٹا جاؤ تم سیکھ کے آؤ، تم اس چیز سے سیکھو گے تو ہی تمہیں سبق ملے گا۔ تو میری امی نے نا ایک بار مجھے بڑی پیاری بات کی۔ ایک ٹائم پہ نا امی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں ضد کر رہی تھی، تو امی نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات کہوں، یہ چیز آگ ہے، اگر تم اس آگ میں جانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی نا۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی وہ کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں، آگ کو ہاتھ لگاؤ تو جو ہوتا ہے آگ سے ہاتھ جل جائے گا نا۔ اگر تمہیں شوق ہے، تمہیں میں سمجھا سکتی ہوں، تمہیں میں بتا سکتی ہوں، تم اس غلطی کو مت کرو، لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس ٹائم بس ہمیں ضد ہوتی ہے نا، نہیں اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ بڑی بیوقوفیاں میں نے کی ہیں، اور میں کہتی تھی بس میرے سے اچھی چیز کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میری پیاریوں کیا ہے، ہم نے نا اپنی ان چیزوں سے نکلنا ہے نا۔ کسی بھی چیز کی اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو میری پیاریوں دعا کو مختصر نہیں کرو، دعا کو لمبا کرو۔ نماز کو مختصر نہ کرو، نماز کو لمبا کرو، دل کے ساتھ نماز کو ادا کرو، کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہو نماز کے لیے، تو میری پیاریوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کال ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں، تو آپ آ کر اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے کھڑی ہو رہی ہیں۔ نماز کو میری پیاریوں برڈن سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز کے جو معنی ہیں ان پر غور کریں، آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں نا وہ حل ہو جائیں گی۔ اکثر میری پیاریوں ایک سوال آتا ہے کہ آپ کی عشاء کی نماز پڑھنے میں اور فجر کی نماز پڑھنے میں ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو میری پیاریوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مجھے ایسا لگتا تھا تو میری امی نے ایک دن مجھے بولا کہ تم ایک بات کیوں نہیں سوچتی ہو کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز بہت لمبی ہے، کیونکہ ظاہر ہے نا غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، تو ان غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز بہت لمبی ہے تو یہ کیوں نہیں سوچ لیتی کہ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہے، کیا پتہ کہ قبر میں ہمارے پاس کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یقین کرو میری پیاریوں، میں اس ٹائم اٹھی اور میں نے پہلی بار جب اپنی عشاء کی نماز تھی نا اس کو بہت دل کے ساتھ پڑھا، اور پھر میں نے کہا کہ واقعی میں کیا پتہ کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیا پتہ کہ میں صبح اٹھ سکوں، جاگ سکوں کہ نہ جاگ سکوں۔ دیکھو انسان کا تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا نا، زندگی میں ایسے ایسے حالات بھی دیکھے کہ لگتا تھا واقعی میں کہ زندگی اب ختم ہو جائے گی، اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر یہی بات یاد آتی تھی امی کی کہ نہیں بیٹا ہمت نہیں ہارنی، نماز کو دل کے ساتھ پڑھو، نماز میں تمہاری ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ بس اس قابل تو نہیں ہے کہ بس کسی چیز کو بہت زیادہ اس چیز میں بیان کر سکوں، میں ساری جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ اپنی شیئر کی ہیں۔ کسی چیز کی طلب ہے اللہ پاک سے مانگو، کچھ بھی چاہیے اللہ پاک سے مانگو، اپنے نصیب کی بہتری مانگو۔ آپ کے ماں باپ جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ تو میری پیاریوں دیکھو دعا کرنا آپ کا کام ہے، اپنے پیرنٹس سے آپ باتوں کو شیئر کریں۔ میں تھوڑی سی بات پیرنٹس کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہر بار جو ہوتا ہے نا بچہ بھی یا بچی جو ہے کبھی غلط نہیں ہوتے، آپ ان کو اپنا دوست بنائیں، آپ اپنے بچوں سے اپنے ڈیلی جو باتیں ہیں وہ شیئر کریں، آپ بھی کریں، آپ کے بچے بھی کریں، تاکہ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی بچی آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں تو اس کی بات کو سن لیں، یہ نہیں کہ اس کو آگے سے ڈانٹ ڈپٹ کے اور 2 تھپڑ مار کے اس کو سائڈ پہ بٹھا لیں کہ اگلی بار وہ آپ سے کوئی بات ہی نہ کر سکے۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ پاک نے تو ہمارے بڑے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ پاک تو ہمیں فوراً نہیں کہتے کہ یہ تم نے غلطی کیا میں تمہارے چہرے پر یہ چیز لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ پاک نے کیسے ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فوراً سے ہمیں کسی چیز کی سزا نہیں دیتے، وقت دیتے ہیں، ایون کہ یہاں تک وقت دیتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، تمہارے دل میں اگر کسی چیز کی شرمندگی ہے، تم آؤ 2 نوافل پڑھو، استغفر اللہ کرو اللہ پاک سے، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے معاف کر دیں گے۔ اگر مجھے کوئی بھی پیرنٹ سن رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو غلطیوں پہ ڈانٹنا جو ہے نا، بے شک آپ لوگ ڈانٹیں سمجھائیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ اس غلطی کی تہہ تک جائیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ بچے نے وہ غلطی کہاں سے کرنی شروع کی
کی ہے یا بچے میں غلطی کہاں سے آئی ہے. کہیں پر ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے, مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جی میں تو کہوں گی کہ آپ لوگوں کی ایج کی ہوں تو میں آپ لوگوں جیسی ہوں. اگر میری کسی کو بات بری بھی لگ رہی ہے تو میں پہلے معذرت بھی چاہوں گی, لیکن بس یہی کہوں گی کہ دیکھیں میں اپنے پیرنٹس سے میں نے یہی بات سیکھی ہے کہ میرے پیرنٹس نے ہم لوگوں کی ہمیشہ بات کو سنا ہے. ہمیں ہمارے پیرنٹس نے یہ بھی بتایا کہ بیٹا غلطیاں ہوتی ہیں, ہر کسی سے ہو جاتی ہیں, لیکن آپ نے ہمیشہ ہمارے پاس آنا ہے, ہم اس چیز کو سنبھال لیں گے. کیا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس ٹائم کانفیڈنس دیا, تو آج میری پیاریوں زندگی میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو یہی سوچتے ہیں کہ نہیں, جب امی ابو نے کہا تھا کہ اللہ پاک سے مدد لینی, اگر ہم نہیں ہوئے تو ہم تمہیں سمجھائیں گے, لیکن یہی سوچنا کہ جب اگر ماں باپ نہ بھی ہونا تو بھی میری پیاریوں ماں باپ آپ کا کبھی برا نہیں سوچ سکتے. تو میری پیاریوں دیکھو اللہ پاک سے مدد مانگا کرو, کچھ بھی چاہیے اللہ پاک سے کہو, اپنے ماں باپ سے اپنی باتوں کو شیئر کیا کرو. کچھ باتیں تھیں آج میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی, آپ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ دیکھو ہمیشہ اپنی دعاؤں کو نا اللہ پاک سے اس طریقے سے مانگو کہ جس طریقے سے ہم کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سے ایسی دوستی کر لو کہ آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے. میری زندگی میں آپ کو اگر میں بات بتاؤں نا, ٹین ایج کی بات بتاؤں نا, تو میرے بہن بھائی اگر میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری کبھی بھی کوئی دوست نہیں تھی, میں کبھی کسی کو دوست نہیں بناتی تھی, کیونکہ شروع سے نا بہت زیادہ وہ کہہ لو کہ اپنے آپ میں وہ کرنا نا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. لیکن پھر مجھے ایک ٹائم زندگی کا ایسا آیا, میں سوچتی تھی کہ واقعی میں دوست ہونا انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. مطلب کوئی ایسی دوست ہو جو آپ کو سننے, آپ کا دکھ سننے, آپ کی پریشانی سننے, آپ کو اس چیز کا مطلب تسلی دے دے. لیکن جب میں نے آپ کو, جیسے میں نے بتایا کہ میں نے تہجد کی نماز کو شروع کیا, اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر آہستہ آہستہ مطلب میں پڑھتی گئی درود ابراہیم, جو مطلب میں پڑھتی ہوں, اللہ پاک کا شکر, اللہ پاک قبول کرے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے. میں خود کو اس قابل بالکل نہیں سمجھتی تھی, اللہ پاک بس معاف فرمائے کوئی بھی غلطی ہو. تو بس یہی سوچتی ہوں کہ اللہ پاک سے بہتر تو کوئی دوست ہی نہیں ہے. ہم کیا ادھر ادھر دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی ہماری بات کو سنے, ہمارے دل کے دکھڑوں کو سن لے, اور ہم گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لمبی لمبی باتیں کر لیں, لیکن کیا ہے ہم نے 10 منٹ کے لیے جانماز بچھا کے اس پہ نہیں بیٹھنا. تو میری پیاریوں کسی دوست کی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی, کسی کا کچھ نہیں ہوتا, بس اپنے جو اللہ پاک کو ہے راضی کر لو. اور میری امی کہتی تھی نا, یہ دنیا سے کچھ بھی نہیں ملنا, اللہ پاک کو راضی کر لو. تو یہی بات ہے کہ واقعی میں اس دنیا سے کچھ بھی نہیں ملنا میری پیاریوں. یہاں سے ہم نے کچھ نہیں لے کے جانا, یہاں سے ہم سے کوئی خوش نہیں ہو سکتا, کسی رشتہ دار نے خوش نہیں ہونا, رشتہ داروں کے جو ہیں گلے شکوے کبھی ختم نہیں ہونے, کسی نے آپ کو نا کوئی ریوارڈ نہیں دینا. ہاں ریوارڈ جو آپ کو دیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے صرف اور صرف. اور اللہ پاک سے مدد مانگو, اللہ پاک بہت بہت پیار کرتے ہیں. سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں, اتنی پیاری پیاری جگہیں ہیں, ان سب میں تو میں کہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے نا. کا جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو نکال کے نا میری پیاریوں آپ ان چیزوں پہ غور کیا کرو. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی سے ڈپریشن نہیں جا رہا, انزائٹی نہیں جا رہی, تو آپ اپنی ایک کاپی پینسل کو پکڑ کے اپنی غلطیوں کو لکھو. ہر انسان میں پازیٹیو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, تو اس چیز کو لکھو, اس چیز کا حل نکالو. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز میں حل ملے گا, آپ لوگ اس چیز کو کر کے دیکھو. آپ لوگ دیکھو قرآن پاک کو آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھنا شروع کرو, شروع سے قرآن پاک کو شروع کرو. میری پیاریوں جیسے جیسے آپ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو گے نا, آپ کو خود بخود ہر چیز کا حل مل جائے گا. اور میں اس قابل نہیں ہوں, میں پھر کہوں گی مجھے کچھ آتا نہیں ہے, اللہ پاک کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جب مجھے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا ہے, آپ ہی میں درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں, میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں, آپ ہی میں مطلب پہلے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی, اب آپ ہی میں نے آہستہ آہستہ نمازوں کو 5 وقت کو پڑھنا شروع کیا ہے. ہاں اس بات کی مجھے خوشی بہت ہوتی ہے, یہ بات تو سچ ہے. لیکن میں نا مطلب اس ٹائم میں آپ کو کیفیت نہیں بتا سکتی ہوں اپنی, لیکن یہی کہوں گی کہ بس اللہ پاک ہیں, اور اللہ پاک کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. میری پیاریوں کوئی انسان ہے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, یا کسی انسان نے آپ کو ایسے موڑ پر چھوڑ دیا جہاں پہ آپ کو کسی کی بہت زیادہ ضرورت تھی, اور مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بغیر آپ کیسے آگے چل سکو گے, آپ کیسے موو آن کر سکو گے. لیکن اللہ پاک ساتھ دے دیتے ہیں نا. آپ مجھ سے اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں جس کا میں نے آپ کو کہا تھا میں جواب بھی دوں گی. تو میری پیاریوں آپ لوگ دیکھو میری ان چیزوں کو سمجھو. ابھی مجھے مطلب پراپرلی پرمیشن نہیں ہے اس بارے میں بتاؤں میں, لیکن آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھو کہ جب انسان کو کسی انسان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا, کہ اب میں کچھ چیزوں کے لیے, کچھ ویوز کے لیے میں ایک پوری ویڈیو بنانے بیٹھ جاؤں, یا ہمدردی کسی کی چیز کی لوں یا گریب کروں, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ پاک سے ہر چیز کا انصاف چاہیے, اور اللہ پاک بہتر جاننے والے ہیں. کیونکہ دیکھو میری پیاریوں میں بھی تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں نا, مجھ میں بھی غلطیاں, مجھ میں بھی خامی ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. باقی اگر کوئی ایسے حالات میں کسی انسان کو چھوڑ جائے جہاں پہ وہ انسان بے بس ہو, اس کے پاس نہ اس کے ماں باپ ہیں, ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے, یا کچھ بھی ہے,
تو میں کہوں گی کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ سوچا تھا نا، اللہ پاک نے آپ لوگوں سے مجھے ملوا دیا، آپ لوگ میری زندگی کا اتنا بڑا اتنا پیارا میریکل ہو، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کبھی نہ کبھی ڈیٹیل میں جب مجھے پراپرلی پرمیشن ہوگی. لیکن یہ کہوں گی کہ بس آپ دعا کیا کرو. آپ لوگ مجھے اتنی ہمت دے دیتے ہو نا کہ میں کہتی ہوں بھئی نہیں، بس اللہ پاک نے یہ میری پیاریاں مجھے دے دی ہیں نا، یہ میری دوست بھی ہیں، یہ میری بہنیں بھی ہیں، اور یہ نینو کی خالائیں بھی ہیں، یہ نینو کو دعائیں بھی دیں گی، یہ مجھے بھی دعائیں دیں گی. اور میری پیاریوں، میں آپ لوگوں سے سنبھل جاتی ہوں، اور آپ لوگ جب مجھے پیارے پیارے سے کامنٹ کر رہے ہوتے ہو اور آپ لوگ جب اتنی پیاری پیاری دعائیں لکھ رہے ہوتے ہو تو مجھے بڑا سکون مل جاتا ہے. پھر میں کہتی ہوں نہیں اللہ پاک، آپ نے تو واقعی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اور باقی میری پیاری جو چلا جائے وہ چلا جائے، کسی کو ہم کھینچ کر تو نہیں لا سکتے. انسان کی اپنی اپنی لائف ہوتی ہے، جب دیکھو کوئی جانے کا کہہ رہا ہے اس کو جانے دو نا، اس کو جانے دو. اگر اللہ پاک نے وقت بہتر ہوگا تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والے ہیں. اور بس اللہ پاک سے مدد مانگو، اللہ پاک کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. اور آپ سب لوگ میری ہمت ہو، اسٹرینتھ ہو، آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، آپ لوگ میرا بہت ساتھ دیتے ہو. اور سپورٹ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ صرف یہ میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرتی ہوں، سپورٹ اس معنی میں کہ جو آپ لوگ اپنی باتیں، اپنی سٹوریز، میریکل سٹوریز میں سے شیئر کر رہے ہو میری پیاریوں. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مطلب اتنی پیاری پیاری میریکل سٹوریز آئیں گی. بڑی دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے تو کہاں کہاں سے ماشاءاللہ سے سٹوریز آتی ہیں، کہاں کہاں سے لوگ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، جو میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. تو میری پیاریوں، یہ چینل، یہ سب کچھ تو ایک بہانہ ہے نا. آپ نے چاہا میری جو سانسیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو، ان بہنوں کو اجر دیں جو میرے ساتھ اپنی سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں، جن کی امانت ہوتی ہے میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. اللہ پاک نے اس قابل سمجھا ہوا ہے. ایک بڑی فنی آپ کو میں بات شیئر کرتی ہوں کہ مجھے اکثر کامنٹ آتا ہے کہ آپ کی آواز کو سنتے سنتے یا آپ کی ویڈیو کو سنتے سنتے نا میں سو گئی. تو ایک دن نا میں نینو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو نینو نا بہت زیادہ مجھے نا مطلب جیسے بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی چیز ادھر چھیڑنا، ادھر کی چیز ادھر چھیڑنا. تو نینو میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے، مجھے نا کام نہیں کرنے دے رہے تھے. میرے پاس میریکل سٹوری آئی ہوئی تھی اور میں اس سٹوری کو لکھ رہی تھی. ظاہر ہے جب سٹوری کو انسان اس ٹائم لکھ رہا ہوتا ہے تو بالکل ویسے لفظ ہونے چاہیے جیسے کوئی آپ کے ساتھ شیئر کرے، اس میں کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو میں نینو کو بار بار کہہ رہی تھی. اچھا پھر میں نے نا اس کے بعد وہ سٹوری کو نا ظاہر ہے اپنے فون پر بنانا شروع کیا، ویڈیو کو جیسے میں پڑھتے پڑھتے بنا رہی تھی. تو میں نے تھوڑی دیر پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا یہ بڑی خاموشی ہو گئی ہے اور یہ نینو کدھر گیا. تو نینو کو دیکھا، نینو نیچے فلور پر ہی سوئے پڑے ہوئے. اور مجھے اتنی اس ٹائم ہنسی آئی اس بات پہ، اور مجھے وہ کامنٹس یاد آنے لگ گئے کہ آپ کی آواز سنتے سنتے نا میں سو جاتی ہوں نا، مجھے نیند آ جاتی ہے. بڑی ہنسی بھی آئی. میں نے کہا کہ دیکھو نینو بھی مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، نینو کو بھی نیند آ گئی ہے نا. تو میری پیاریوں، بس آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگ مجھے ہمت دیتے ہو. میری پیاریوں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ اس سمجھ سے کیسے میری زندگی میں اللہ پاک نے چینج کیا. ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے میری زندگی میں کچھ ایسا چل رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس اب ہر دروازہ بند ہو گیا ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ جا چکی ہے، اب وہ چیز میرے پاس کبھی آ نہیں سکتی اور اب کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نا ایک دن نینو کی کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی تو میں بازار گئی اور نینو بھی میرے ساتھ تھے. نا کچھ کپڑے وغیرہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی دیکھ رہی تھی نا، تو وہاں پر نا اللہ پاک کی طرف سے نا واقعی میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں وسیلہ بنتے ہیں. تو ایسے ہی میری زندگی میں بھی ایک آنٹی تھی، وہ وسیلہ بنی. مجھے نہیں پتا، میں نے آج تک دوبارہ ان آنٹی کو اس جگہ پر نہیں دیکھا. میں نے دوبارہ ان آنٹی کا مطلب میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے وہ آنٹی کا چہرہ نظر آئے یا میں ان کو دیکھ لوں، کہیں پر مجھے وہ مل جائیں. تو خیر میں نینو کی چیزیں وغیرہ دیکھ رہی تھی اور میں مطلب اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان تھی نا. کچھ چیزیں تھیں مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے درود ابراہیم سے میں فائنینشلی بہت زیادہ مطلب اس ٹائم فائنینشلی مجھے بہت زیادہ کرائسس تھے، تو میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تھا. تو ہوا کہ پھر میں نینو کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وغیرہ دیکھ رہی تھی. تو دیکھتے دیکھتے نا وہ میں نے دیکھا کہ باہر نا ایک آنٹی کھڑی ہوئی ہے، کافی ایج کی تھی. میں کہوں گی تقریباً آئی تھنک 80 سے ابو میرے خیال سے ان کی ایج ہوگی. اور شاید آپ لوگوں کو یہ بات سن کے بڑی حیرانگی بھی ہو، ان کے بال بالکل وائٹ تھے. انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے پنک فلاورز والی نا شرٹ پہنی ہوئی، مطلب وائٹ کلر کا ان کا دوپٹہ وغیرہ اور اس طرح تھا نا. وہ آنٹی کا آج بھی مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا ہے. تو وہ نا آنٹی مجھے کافی دیر سے نا باہر شیشے کے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی نا. تو میں نے کہا کہ شاید انہیں کوئی پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی وجہ سے مجھے دیکھ رہی ہیں، یا پتہ نہیں کیا بات ہے، یا نینو کی کوئی بات ہے کیا ہے. اچھا ان آنٹی نے نا مجھے اشارہ کر کے بلایا نا. ذہن میں نا میں سوچتی جا رہی تھی کہ شاید ان کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، یا ظاہر ہے ہم جب باہر جاتے ہیں تو اکثر ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی میڈیسن لینی ہے، آپ ہمیں پیسے دے دیں، اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں نا. خیر میں ان آنٹی کے پاس گئی اور میں نے نا اپنے شاپنگ بیگز وغیرہ شاپ سے لیے اور میں نا وہ آنٹی کے پاس کھڑی ہوئی باہر جا کے نا. میں نے کہا جی آنٹی کیا بات ہے. تو ان آنٹی نے نا پہلے تو مجھے میرے سر پہ پیار دیا، انہوں نے نینو کو پیار دیا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک بات کہنا چاہوں گی، تم آج کل
بہت پریشان ہوں. انہوں نے پنجابی میں مجھے سب کچھ بولا, مجھے پنجابی بھی آتی ہے ویسے. انہوں نے مجھے نا پنجابی میں سب کچھ بولا, میں آپ کو پنجابی میں نہیں اردو میں بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم پریشان ہو آج کل. تو میں نے کہا میں چپ ہوگی نا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں اکثر لوگ ایسے کبھی کبھار کسی کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا, مطلب وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں کیا نہیں. خیر میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا نہیں آنٹی آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو دلا دیتی ہوں. اگر آپ نے لینا ہے تو یہ بیکری ساتھ آئے, میں آپ کو بیکری سے کچھ دلا دیتی ہوں. کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں لینا. میں نے نا جتنی میری توفیق تھی میں ان کے ہاتھ میں نا مطلب پیسے وغیرہ پکڑا رہی تھی, لیکن وہ آنٹی پیسے ہی نہ لیں. وہ کہتی نہیں میں تو نہیں یہ لینے آئی نا, میں نے تو تمہیں پریشان دیکھا تو میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں, اور میں بڑی دور سے اٹھ کے آئی ہوں تمہارے پاس نا. تو میں نے کہا کہ شاید کہیں پہ یہ بیٹھتی ہیں یا بتا رہی ہیں اس طرح. تو ان کے کپڑوں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ مطلب وہ کس طرح سے ہیں. تو میں بڑی بالکل نا خاموش نا, اور میرے ہاتھ میں نے نینو کا ہاتھ پکڑا ہوا, اور مجھے بڑا وہ ہو رہا کہ میں نے کہا اب یہ کیا ہے. سے نا میرے بھائی جو تھے نا وہ کار سے اتر کے آئے, وہ آگے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس سے باتیں کرنی, میں کھڑی ہو گئی ہوں. یا میری وہ ہوتا ہے نا اکثر میں ویسے بھی آنٹیوں کے ساتھ نا میری بڑی دوستی ہو جاتی ہے, تو بھائی سمجھے کہ شاید اس نے پھر کسی آنٹی کے ساتھ دوستی کر لی اور یہ باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہے. تو بھائی آئے, تو بھائی نے وہ آنٹی پاس ہی کھڑی تھی ہمارے, تو میں نے کہا نہیں آنٹی پتہ نہیں کچھ کہہ رہی ہے نا. تو انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ نہیں مجھے تم سے نہیں, مجھے اس سے بات کرنی ہے نا. بھائی نے کہا اچھا تم سن لو کیا بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری جو بھی پریشانی ہے نا بیٹا تم اس کے لیے نا اللہ الصمد کا ذکر کیا کرو. تو میں نے کہا اللہ الصمد کا ذکر. میں نے ان سے کہا کہ آنٹی کیوں سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہے, میں نے ایسے ان سے سوال کیا نا, اور یہ ساری کانورسیشن ان کی پنجابی میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں بھی اپنی زندگی میں نا بہت زیادہ پریشان رہی ہوں اپنی بیٹیوں کے معاملات میں. میری بیٹیاں جو ہیں بڑی بڑی زندگی کی مشکلات سے گزری ہیں, تو بس اللہ پاک نے بس پتہ نہیں میرا دل کیا کہ میں تمہیں بتا دوں نا. تو میں نے کہا اچھا, پہلے تو میں بالکل خاموش کہ ان کو کیسے پتا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں, کیا ہے کیا نہیں ہے. بس دیکھو اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں نا. سچ ہے کہ میری پیاریوں میں اللہ پاک سے دعا کرتی تھی ہر نماز میں کہ اللہ پاک میرے لیے بہترین وسائل بنا دے, مجھے حل دے دے اس چیز کا کہ میں کیا سوچوں, میں کیا فیصلہ کروں, میرے حق میں نا بہتری ہو جائے چیز کی. تو میری پیاریوں خیر میں نے وہ بات آنٹی کی سنی, اور اس کے بعد نا وہ آنٹی نے نینو کو دوبارہ سے پیار کیا, مجھے پیار کیا, بھائی کو پیار کیا, اور وہ آنٹی نا چلی گئی. انہوں نے میرے بھائی کو بھی خیر اس ٹائم نا دعائیں وغیرہ دی, اور میرے بھائی کو انہوں نے مطلب جو بھی دعائیں دینے کے بعد وہ نا آنٹی چلی گئی, اور ہم جاتے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہیں. اور میں تو بھائی کو اس ٹائم دیکھ رہی تھی, بھائی مجھے دیکھ رہے تھے کہ مطلب ان کو کس طرح مطلب اس چیز کا اندازہ ہوا. خیر پتہ نہیں وہ آنٹی کون تھی کون نہیں تھی, لیکن جو بھی تھی اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنا کر ان کو بھیجا. اور اس کے بعد میری پیاریوں الحمدللہ مطلب 6 مہینے وہ تو تھے جو میرے ٹف ٹائم گزرا, اور اس کے بعد اگلے 6 مہینے بعد اللہ پاک نے اس چیز کا رزلٹ جو تھا مجھے بہت پازیٹیو دیا. اور میں ریگولر ہر نماز کے بعد نا تسبیح کرتی تھی 100 ٹائم, کرتی تھی دعا کرتی تھی اللہ پاک سے. میرے 6 مہینے پچھلے ٹف گزرے تھے, 6 مہینے تک جو ہے میں نے اللہ الصمد کو ریگولر ہر نماز کے بعد پڑھا, اللہ پاک سے دعا کی, اور اللہ پاک نے بہترین وسائل بنائے. اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری پیاریوں کہ اللہ پاک کس طریقے سے میری وہ مشکل میری وہ پریشانی کو حل کر دیں گے. اور میں نے اس کے بعد اپنی کزن کو بتایا, اس کے رشتے میں مسئلہ تھا, اس کا رشتہ الحمدللہ ہو گیا. اور میری فیملی میں کافی زیادہ کزنز وغیرہ جن کو میں نے بتایا, ان کی زندگی میں بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں کہ مجھے واقعی میں اس بات پہ ہوتا ہے اللہ الصمد میں اللہ پاک نے کتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے. پیاریو آپ ویسے بھی نا سورہ اخلاص کو لازمی پڑھا کرو, اور جن کو ڈپریشن ہوتا ہے, یہ میں نے اپنے سورہ دوحا والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جن کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ لازمی سورہ دوحا اور سورہ اخلاص جو ہے 3 مرتبہ جو ہے نا آپ لوگ لازمی پانی پہ دم کر کے پیا کریں. اللہ پاک ضرور کرم کرتے ہیں, بڑی سے بڑی انزائٹی جو ہے نا آپ لوگوں کی جو ہے وہ کیور ہو جائے گی. تو الحمدللہ جی اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ الصمد سے میری بہت بڑی پریشانی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں, لیکن جو بھی تھا اللہ پاک نے اس کا مجھے بہترین حل دیا. اللہ پاک نے مجھے وہ چیزیں دکھائیں, اللہ پاک نے وسیلے بنائے جہاں سے اللہ پاک نے مطلب اس چیز کے رستے دکھانے شروع کر دیے نا. تو بس اللہ پاک سب کے حق میں جی بہتری کریں. آپ لوگ بھی اگر پریشان ہیں, کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے, کوئی بھی پریشانی ہے جاب کے سلسلے میں, رشتے کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, کسی بھی چیز کی وجہ سے, تو آپ لوگ اللہ الصمد جو ہے نا لازمی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد کیا کریں. آپ لوگوں کو میں نے کافی ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں کلیئر کی ہیں, اپنی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہوں. سبحانہ و تعالی میں کہوں گی کہ بس ہمارے پکے بیسٹ فرینڈ بن جائیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے, اور اپنی ہر بات کو
کو اللہ پاک سے شیئر کرو، اللہ پاک کو خوش کرو میری پیاریوں۔ جو اللہ پاک ہم سے راضی ہو گئے نا تو بس سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی چیزیں، یہ دنیاوی لوگ جو ہے نا، یہ سب کچھ ٹیمپرری ہے، یہاں پر سب کچھ رہ جانا، یہ دنیا فانی ہے۔ بس اللہ پاک جو ہے ہماری آخرت بہتر کریں جہاں پر ہم نے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قبر کو روشن کریں، جو اصل ہماری جگہ ہے، جو اصل ہمارا گھر ہے نا، وہاں پر ہمارے پاس یہ ہو کہ اللہ پاک کہہ دیں کہ یہ جو بندہ تھا، یہ جو بندی تھی، یہ نماز پڑھتی تھی، اللہ اکبر ہو تو ہم نماز پڑھ لیں۔ مطلب میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ مطلب کیا ہوگا نا۔ تو خیر میری پیاری، یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، میری باتیں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت 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 ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دیں۔ جو میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کے دل کی حاجات جو ہیں وہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت 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 نیک نصیب کرے۔ میری پیاریوں اپنے نصیب کی دعا مانگا کرو۔ دیکھو کچھ چیزیں اگر حاصل بھی ہو جائیں نا، اگر وہ آپ کے نصیب میں بہتر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو بس یہی کہوں گی کہ اپنے نصیب کی اچھی دعا مانگا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب میری پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری بچیاں پریشان ہیں، جو کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمیں ڈیورس ہو گئی ہے یا ہم وڈو ہیں، آپ ہی آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے بھی آگے بہترین اسباب بنائیں، ہمت نہ ہاریں۔ اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ حسنین کو بھی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، اور مجھے اللہ پاک توفیق دے کہ میں اس کی اچھی تربیت کر سکوں، اس کو احساس کرنے والا بنا سکوں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے، میری پریشانیوں کو بھی دور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، سب کے رزق میں برکت دیں، سب کے لیے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین کریں۔ سب کے دل کی دعائیں، سب کے دل کی حاجات جو ہیں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، ویسے میں ڈسکرپشن میں بھی اپنی جو آئی ڈی ہے اس کو شیئر کر دوں گی، آپ لوگ مجھے وہاں سے فالو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل آپ لوگوں کو رپلائی دوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھو، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو میری پیاریوں، اپنے لیے بھی اچھا سوچو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو۔ اللہ حافظ۔